یہ اندر نیچے گفا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا روزہ میں آپ کو جا کر کے دکھاتا ہوں نیچے کی طرف. یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے صلح دیا تھا. آپ زبور اور توریت کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودی آپ کو بہت بڑا مانتے تھے, یہاں تک کہ وہ گستاخی کرتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے. یہاں پر جو ہے نا ایک انجیر کا باغ ہے, مطلب باغ نہیں کچھ پیڑ ہے جس سے ابھی ہم انجیر کھانے والے ہیں. یہ ایک دم ریڈ ہے بھائی, بہت میٹھا ہے نا, بہت زبردست ہے. مطلب ہم اپنے انڈیا میں تو بازار سے وہ سوکھی والی ڈرائی والی کھاتے ہیں, اور یہاں پیڑ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. سو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے روضہ مبارک پر, اور یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پورے 100 سال کے لیے صلح دیا تھا. اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ کیوں صلاحیا تھا. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں بس یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے, اور مطلب ایک بستی کو آپ نے دیکھا اور سوچا کہ یہ بستی پوری طریقے سے اجڑ چکی ہے اور جو لوگ ہیں وہ سب مطلب مر چکے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن واپس سے زندہ کرے گا. تو آپ کے دل میں بس اتنا سا خیال آیا تھا, تو اللہ رب العزت نے آپ کو پورے 100 سال کے لیے صلح دیا تھا. اور آپ صبح سے شام تک سوئے تھے, لیکن وہ 100 سال کا وقت تھا. جب اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کہ تم کتنا سوئے, تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ 100 مطلب صبح سے شام تک, لیکن پتہ چلا کہ آپ پورے 100 سال سوئے تھے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک ڈونکی بھی تھا جو مطلب جس کی صرف ہڈیاں بچی تھیں, لیکن اللہ رب العزت نے پھر آپ کے اس ڈونکی کو بھی واپس سے ہڈیاں دیں, واپس سے گوشت دیا, اور بالکل زندہ کر کے کام جھاڑتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا تھا. تو ابھی ہم زیارت کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام کے روضے کی. اس طریقے سے یہاں پر نیچے سے جانا پڑے گا ہم کو, یہ دیکھ سکتے ہو آپ. یہاں سے جائیں گے ہم نیچے کی طرف. یہاں پر جو ہے نا ایک انجیر کا باغ ہے, مطلب باغ نہیں کچھ پیڑ ہے جس سے ابھی ہم انجیر کھانے والے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ, یہاں پر یہ دیکھیں انجیر لگی ہوئی ہے, اس کو توڑ لیتے ہیں یہاں سے. اور یہ دیکھیں, یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا ریڈ ہے اندر سے, یہ دیکھو یار کتنا لال ہے. اور میں ابھی اس کو کھا کے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ بہت زیادہ میٹھی ہونے والی ہے. یہاں پر ایسے کافی سارے پیڑ ہیں, یہاں پر زیتون کے پیڑ بھی ہیں, یہاں پر دیکھو انجیر کے پیڑ بھی ہیں, کافی ساری انجیر لگی ہوئی ہیں. تو میں ابھی اس کو کھا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ایک دم ریڈ ہے بھائی, بہت میٹھا ہے نا, بہت زبردست ہے. مطلب ہم اپنے انڈیا میں تو بازار سے وہ سوکھی والی ڈرائی والی کھاتے ہیں, اور یہاں پیڑ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے. نیچے کی طرف چلتے ہیں, یہاں پر ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا روضہ, ان کی قبر میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں. ان کی قبر پاک یہ ہے آپ کے سامنے, یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر پاک جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو. یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, اور ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 100 سال کے لیے صلح دیا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ بستی بہت زیادہ پرانی تھی اور اجڑ چکی تھی. تو اس بستی کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس بستی کو واپس سے ٹھیک کیسے کرے گا, اتنے سارے لوگوں کو کیسے اٹھائے گا واپس سے, مطلب جو مردے ہیں ان کو کیسے اٹھائے گا. بس اتنا ہی سوچنا تھا. اللہ رب العزت نے آپ کو 100 سال کے لیے صلح دیا, آپ کی مطلب آنکھ لگ گئی اور آپ 100 سال تک سوتے رہے. آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک ڈونکی بھی تھا جو ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا. جب آپ 100 سال بعد اٹھے, آپ کو اٹھنے کے بعد ایسا لگا جیسے آپ کچھ گھنٹے کے لیے سوئے, لیکن اللہ نے آپ کو 100 سال کے بعد اٹھایا. جب آپ کو 100 سال کے بعد اٹھایا تو آپ کا جو ڈونکی تھا وہ ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس ہڈیوں کو جوڑا, اس پر گوشت چڑھایا, اور اس کو واپس سے زندہ کر دیا. وہ کان جھاڑتا ہوا واپس سے کھڑا ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا بہت ہی آسان بات ہے. سورہ توبہ میں اس چیز کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ. تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے, اور وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کی ماں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے. تو جب تورات گم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو پوری تورات یاد کروا دی تھی, اور آپ نے دوبارہ قوم کو سکھائی. جب آپ نے اپنی قوم کو یہ تورات سنائی تو بہت سارے لوگ متاثر ہوئے, اور اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. تو یہ جو آپ کے سامنے قبر پاک ہے, یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے جو کہ جارڈن میں موجود ہے. الحمدللہ ہم نے ابھی زیارت کر لی ہے, اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کو نوازی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا, اور یار اگر اچھا لگا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا. باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.